ولكن ينبغي أن يفصل عن حقيقة تصديق ومعنى تعلقه، فإن كان تصديق قسما من العلم وعبارة عن الصورة الحاصلة فإما عبارة عن التصورات الثلاثة أو الأربعة كما هو المنسوب إلى الإمام، أو عبارة عن الإدراك المسمى بالحكم كما هو مذهب الحكماء، فالتعلق ليس إلا عبارة عن المعلومية والمدركية، فلا يخفى أن المتعلق على الأول مفهوم القضية وعلى الثاني نسبة رابطة من حيث هي كذلك، ولا يبعد أن يصطلح ويقال التصديق تصور الموضوع والمحمول حال تصور رابطة بينهما، وإن لم يكن مذهبا لأحد فالنزاع يشبه النزاع اللفظي، وإن كان التصديق عبارة عن الكيفية الإذهانية التي توجد بعد تصور أجزاء الكيفية بتمامها فلا شك أنها صفة قائمة بالذهن، فالتعلق عبارة عن علاقة خاصة هي خاصة هي مطابقة حمل صيغة الاسم المشتق اسم المفعول المشتق من لفظ التصديق، فالأقرب أن هذه العلاقة مع النسبة رابطة أولا وبالذات ومع المجموع بالموضوع والمحمول ثانيا وبالأرض، كيف وما لم يتصور النسبة لا يمكن أن يوجد الكيفية الإذهانية، وقول المتعلق بهذا التعلق أمرا مستقلا ليس ضروريا ولا مبرهنا عليه، فقد ظهر أن النظام ما ينبغي أن لا يكون معركة لهؤلاء الفحول، وهكذا ينبغي أن يفصل ويفهم هذا المقام، وقد بقي بعض الخبايا في زوايا الكلام. اب پہلی تقریر میں تو یہ ثابت کر دیا کہ متعلق تصدیق میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح ہے، اس میں لیکن سے تحقیقی تقریر فرماتے ہیں، کہتے دیکھو میاں تصدیق کا متعلق معلوم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تصدیق کی حقیقت معلوم کرو کہ تصدیق کی حقیقت کیا ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ ایک دوسرے نمبر پر تعلق معلوم کرو کہ تعلق سے کیا مراد ہے۔ تصدیق کا تعلق فلاں چیز کے ساتھ ہے، یعنی فلاں چیز اس کا متعلق ہے، تو تعلق کیا ہوتا ہے، تعلق سے کیا مراد ہے۔ یہ دو چیزیں تصدیق کی حقیقت معلوم کرو پہلے، تو اس کے بعد تعلق معلوم کرو کہ تعلق کیا چیزیں ہیں، تو پھر آپ کو صحیح طریقے سے تصدیق کا متعلق معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دو باتیں پہلے آپ کو معلوم نہیں، نہ تصدیق کی حقیقت جانتے ہو نہ تعلق کو جانتے ہو، تو پھر تصدیق کا متعلق کیا پہچانو گے میاں؟ اس لیے فرماتے ہیں تصدیق کے متعلق کا علم موقوف ہے ان دو چیزوں کی کے علم پر، کہ تصدیق کی حقیقت آپ کو علم آ جائے، تعلق کا بھی علم آ جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے پہلے فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں تصدیق میں آپ دو قول پڑھ چکے ہیں کہ تصدیق علم ہے، ادراک ہے، یا لواحق ادراک میں سے ہے۔ یہ دو قول پڑھ چکے ہیں نا۔ تو تصدیق اگر علم ہے تو پھر اس میں اختلاف ہے
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور حکماء کا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصدیق کی حقیقت کیا ہے؟ 3 تصورات مع الحکم۔ سمجھ آئیے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ یا 4 تصورات بایمانہ کہ 3 تصورات اور ایک وہ تصور جس کا نام حکم ہے، تو 4 تصورات بن جائیں گے۔ تو بہرحال امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصدیق کی حقیقت کیا ہے؟ 3 یا 4 تصورات، 3 تصورات مع الحکم یا 4 تصورات، یہ اس کی حقیقت ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور حکماء کے نزدیک تصدیق کی کیا حقیقت ہے؟ حکماء کے نزدیک تصدیق بسیط ہے میاں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یاد ہے؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصدیق مرکب ہے۔ 3 تصورات مع الحکم یا 4 تصورات ہیں، وہ حکم بھی تصور ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ میاں بسیط ہے، صرف حکم کا نام ہے۔ تصدیق بسیط ہے، صرف حکم کا نام، یہ اس کی حقیقت ہے۔ لیکن ایک بات میں دونوں شریک ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور حکماء ایک بات میں شریک ہیں کہ تصدیق علم ہے، اس بات میں دونوں شریک ہیں، لیکن اس کی ماہیت میں پھر اختلاف کرتے ہیں۔ تو میاں ظاہر بات ہے، دیکھو جب تصدیق کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی منظور ہے، وہ کہتے ہیں علم ہے، حکماء کو بھی یہی بات منظور ہے، وہ بھی کہتے ہیں علم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مرکب ہو، یہ بسیط، لیکن علم ہونے پر دونوں کا اتفاق ہے۔ بس اب متعلق کا پتہ لگ جائے گا۔ اے میاں، تعلق بمعنی ربط، تعلق کس کو کہتے ہیں؟ تعلق بمعنی ربط۔ تو تعلق آپ نے پہچان لیا، تصدیق کی حقیقت بھی پہچان لی۔ اب دیکھو کہ جب تصدیق علم ہے، ماہیت اس کی کیا ہے؟ علم ہے، دونوں کے نزدیک، حکماء اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سب کے نزدیک علم ہے۔ تو علم کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ معلوم سے۔ ادراک کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ادراک کا ربط کس سے ہوتا ہے؟ مدرک سے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ادراک کا ربط جب تصدیق ادراک ہے دونوں کے نزدیک ہو، اور ادراک کا ربط ہوتا ہے مدرک سے۔ اب امام فخر الدین رازی کے مذہب پر آئیں، وہ کہتے ہیں ادراک ہے لیکن مرکب ہے، لہذا مرکب کا ربط بھی مرکب سے ہوگا۔ حکماء کہتے ہیں کہ ادراک ہے لیکن بسیط ہے، تو بسیط کا ربط بھی بسیط سے ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفہوم قضیہ مرکب ہے۔ مفہوم قضیہ، اے میاں، تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، 3 تصورات ہو گئی ہے، اور ایک حکم۔ تو وہ حکم یا تصور ہے ان کے نزدیک یا نہیں ہے، لیکن اس کی جز ہے، تصدیق کی جز ہے۔
تو میاں مفہوم قضیہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متعلق تصدیق بن جائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ مفہوم قضیہ کس کو؟ تصوری موضوع، تصوری محمول، تصوری نسبت اور حکم. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں موضوع، محمول، نسبت اور وہ ایقاع النسبت اور انتزاع النسبت، وہ حکم، یہ چاروں کا مرکب کیا بنے گا؟ متعلق تصدیق. سمجھے وہ بات؟ تصدیق کا جس سے ربط ہے وہ یہ چیز ہے، کیونکہ یہ مدرک ہے. تصدیق ادراک ہے تو ادراک کا تعلق مدرک سے ہوتا ہے، اور مدرک یہی چیزیں ہیں امام فخر الدین رازی کے نزدیک رحمہ اللہ تعالی. لہذا ان کے نزدیک متعلق تصدیق کیا چیز ہوگی؟ مرکب شے، یعنی مفہوم قضیہ. سمجھا گئی ہے؟ اور حکماء کے نزدیک تصدیق کی حقیقت کیا ہے؟ حکم شے بسیط کا نام ہے، بس حکم یہ تصدیق ہے. تو اب میں دیکھو شے بسیط کا ربط بھی کس سے ہوگا؟ بسیط سے ہوگا. ہاں، ایک شے کا ربط کس سے ہوگا؟ ایک شے سے. تو وہ ایک شے حکماء کے نزدیک کیا چیز ہے؟ نسبت. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا حکماء کے نزدیک متعلق تصدیق کیا چیز ہوگی؟ نسبت. سمجھے وہ بات؟ یہ تو اس صورت میں جب کہ تصدیق کیا ہو؟ ادراک ہو. تو اس میں پھر یہ دو قول ہیں. سمجھا گئی ہے بات؟ ہو یہ ہے متعلق تصدیق. نکل ہے. ترجمہ کرو میاں. لیکن ينبغي ان يستفسر عن حقیقت التصدیق، لائق شان بات یہ ہے کہ استفسار کیا جائے حقیقت تصدیق سے بھی، وہ معنی تعلق ہی، اور اس کے تعلق کے معنی سے بھی استفسار کیا جائے کہ تعلق کا کیا مطلب ہے. تو فإن كان التصديق قسما من العلم وعبارة عن الصورة الحاصلة، اگر تصدیق قسم ہے علم کا اور عبارت ہے صورت حاصلہ سے، تو فإما عبارة عن التصورات الثلاثة او الاربعة، یا پھر عبارت ہے تین تصورات سے یا چار سے، كما هو المنسوب الى الامام، یہ تو ان کا مذہب. او عبارت عن الادراک المسمى بالحکم، یا حکماء کے نزدیک ہو پھر ادراک بمانا حکم اس سے عبارت ہے، کما ہوا مذہب الحکماء. اب تعلق اس کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ مرکب کا تعلق مرکب سے ہوتا ہے، بسیط کا تعلق ہو. اس لیے فالتعلق، لہذا تعلق جو ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ لیس الا عبارۃ عن المعلومیۃ والمدرکیۃ، کیونکہ ادراک ہے. تو جب ادراک ہے تو ادراک کا تعلق متعلق کون ہوگا؟ مدرک. سمجھ آئیے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اس وقت پھر یہ معلومیت اور مدرکیت سے عبارت ہے. فلا يخفى ان المتعلق على الاول مفہوم القضیۃ، امام کے مذہب پر مفہوم قضیہ، وعلى الثانی النسبۃ الرابطۃ من حیث هي كذلك. سمجھ آئیے؟ یہ ہو جائے گا میاں. چلو